بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کی ایک عظیم سورہ سورۃ الواقعہ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ سورہ انسان کو اس کی اصل حقیقت یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ بہت سے لوگ اس سورہ کو رزق کے لیے پڑھتے ہیں، مگر در حقیقت یہ سورہ انسان کو رزق، موت، قیامت اور انجام کی پوری تصویر دکھاتی ہے، تاکہ انسان اپنے رب کو پہچان لے اور اپنی زندگی کو درست راستے پر لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الواقعہ کے آغاز میں فرماتے ہیں، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ ترجمہ: جب وہ ہونے والی بات واقع ہو جائے گی تو اس کے ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ قیامت کو ایک یقینی واقعہ قرار دے رہے ہیں۔ انسان چاہے اسے بھول جائے، انکار کر دے یا نظر انداز کر دے، لیکن وہ دن ضرور آئے گا۔ اس دن نہ کسی کا انکار کام آئے گا اور نہ کسی کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن بعض لوگوں کو بلند کر دے گا اور بعض کو پست کر دے گا۔ زمین کو زور سے ہلا دیا جائے گا اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ جو پہاڑ آج انسان کو مضبوط اور ناقابل شکست نظر آتے ہیں، وہ اس دن ایسے اڑ جائیں گے جیسے دھول۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو سبقت لے جانے والے ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو نیکیوں میں آگے بڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو قربان کیا اور اللہ کے بہت قریب ہو گئے۔ دوسرا گروہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی عام مومن لوگ جو ایمان رکھتے تھے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ تیسرا گروہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کو بھول گئے، آخرت کو نظر انداز کیا اور صرف دنیا کے پیچھے لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبقت لے جانے والے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ وہاں ان کے لیے ایسی نعمتیں ہوں گی جن کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ وہاں نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی بڑھاپا اور نہ موت۔ وہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور اللہ کی رضا ہوگی۔ دائیں ہاتھ والے بھی جنت میں ہوں گے، ان کے لیے بھی باغات، پھل، سایہ، پاکیزہ ساتھی اور ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ وہ سکون میں ہوں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ انہیں ایمان کی نعمت عطا ہوئی۔ لیکن بائیں ہاتھ والے لوگوں کا انجام بہت سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ ان کے لیے سایہ بھی عذاب ہوگا اور ان کا کھانا بھی عذاب ہوگا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی، آخرت کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے۔ سورۃ الواقعہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی دنیا کے مال میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی امیر ہو جائے، اگر وہ اللہ کو بھول گیا تو اس کی دولت اسے بچا نہیں سکتی۔ اور اگر کوئی انسان دنیا میں کمزور اور غریب بھی ہو لیکن اللہ کا فرما بردار ہے تو وہ آخرت میں سب سے بلند مقام پا سکتا ہے۔ یہ سورہ انسان کو جھنجھوڑتی ہے کہ وہ اپنی زندگی پر غور کرے۔ وہ دیکھے کہ وہ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ کیا وہ ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے جو اللہ کے قریب ہوں گے، یا ان لوگوں میں جو صرف دنیا کے پیچھے لگے رہے اور آخرت کو بھول گئے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الواقعہ میں آگے انسان سے ایسے سوال کرتے ہیں جو انسان کے دل کو ہلا دیتے ہیں اور اسے یہ احساس دلاتے ہیں کہ اصل اختیار کس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ ترجمہ: کیا تم نے اس نطفے کو دیکھا جو تم ڈالتے ہو؟ کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ جس پر انسان فخر کرتا ہے، جسے وہ اپنی طاقت سمجھتا ہے، در حقیقت وہ بھی اللہ کی قدرت کے بغیر کچھ نہیں۔ انسان ایک معمولی نطفے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن غرور ایسا کرتا ہے
جیسے سب کچھ اسی کے اختیار میں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ ترجمہ، کیا تم نے اس کھیتی کو دیکھا جو تم بوتے ہو؟ کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ انسان بیج زمین میں ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن وہ بیج کون اگاتا ہے؟ وہ سبزہ کون نکالتا ہے؟ وہ فصل کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو تمہاری ساری فصل کو خشک تنکے بنا دیں اور تم حیران ہو کر رہ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ پانی کا ذکر کرتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ ترجمہ، کیا تم نے اس پانی کو دیکھا جو تم پیتے ہو؟ کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر اللہ چاہے تو وہ پانی کو نمکین بنا دے، پھر کوئی اسے پی نہ سکے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے ٹھا پانی نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگ کا ذکر کرتے ہیں افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ ترجمہ، کیا تم نے اس آگ کو دیکھا جو تم جلاتے ہو؟ کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سب مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں کہ تم جو کچھ استعمال کرتے ہو، جو کچھ کھاتے ہو، جو کچھ پیتے ہو، جو کچھ جلاتے ہو، سب ہمارا دیا ہوا ہے۔ پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ رزق تم خود کماتے ہو؟ رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الواقعہ کو پابندی سے پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ بہت سے بزرگان دین کا معمول تھا کہ وہ رات کو یہ سورہ پڑھتے تھے اور اللہ ان کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا تھا جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بہت غریب تھے لیکن سورۃ الواقعہ کی تلاوت کا معمول رکھتے تھے۔ ایک دن کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی حالت کیسے بہتر ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ پر توکل کیا اور سورۃ الواقعہ کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ پھر اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ مجھے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق میں صحت بھی شامل ہے، سکون بھی شامل ہے، نیک اولاد بھی شامل ہے، اور اللہ کی قربت بھی سب سے بڑا رزق ہے۔ اگر کسی کو بہت دولت مل جائے لیکن دل کا سکون نہ ملے تو وہ حقیقت میں فقیر ہے، اور اگر کسی کو تھوڑا سا مال ملے لیکن دل میں سکون ہو اور اللہ کی یاد ہو تو وہ حقیقت میں امیر ہے۔ سورۃ الواقعہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بہت بلند کتاب ہے جو پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے عظیم نام کی تسبیح کرے۔ یہ سورہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، اور یہ سمجھے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس کا دل دنیا کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ حرام کی طرف نہیں جاتا، وہ بے صبری نہیں کرتا، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اگر ہم سورۃ الواقعہ کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے معنی پر غور کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلیں تو اللہ تعالی ہمارے رزق میں بھی برکت ڈالے گا اور ہماری آخرت کو بھی آسان کر دے گا۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔